فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے زیبا ہے، جو لیس کمثلہ شیء کی صفات سے متصف ہے، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف ایک لفظ کن کہہ دینے کے ساتھ حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم دیا تو ساری نورانی مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا. درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین، امام اعظم، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی رونق و بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا حضرات صحابہ اکرام کے لیے اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے. سامعین محترم، جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہم گزر رہے ہیں،
میری مراد انفرادی حالات نہیں بلکہ اجتماعی حالات ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت بڑی پریشانی کے عالم کے اندر ہے۔ ہماری آوازیں بڑی پست ہیں، ہماری آوازوں کے اندر بڑی کمزوری ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہماری آوازوں کو سنا نہیں جا رہا۔ ہمارا معیار بہت گر بھی چکا ہے اور کچھ گرا بھی دیا گیا ہے۔ کچھ ہماری اپنی کمیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اور کچھ جو عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، وہ لوگ اپنی سازشوں میں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر میں اس وقت امت مسلمہ جو زوال پذیر ہے، ہماری آوازیں سنی نہیں جا رہی، ہماری آوازوں کے اندر پستی ہے، کمزوری ہے، ہم محتاج ہو چکے ہیں، اس محتاجگی کی، اس کمزوری کی بنیادی 3 وجوہات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار حرا کے اندر جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اقرأ پڑھیے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرمایا علم آدم الاسماء، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھائے۔ وہاں پر ہے سکھلایا، علمہ، اور یہاں پر ہے اقرأ، پڑھیے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، اب جو قوم پڑھے گی، جستجو کرے گی، تلاش کرے گی، تحقیق کرے گی، وہ قوم ترقی پائے گی، اور جو اس پڑھنے پڑھانے میں پیچھے رہ جائے گا وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ ایک دور تھا کہ لوگ، قومیں ہمارے سایوں کے اندر پلنے والی تھیں، لوگ ہماری تحقیقات کے لیے، ہم سے فیض لینے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے، میں اس دور کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ احمد بن یحییٰ البلازری، انہوں نے کتاب البلدان لکھی ہے، فتوح البلدان انہوں نے کتاب لکھی ہے، جس کے اندر جو مفتوحہ علاقے ہیں ان کو بالتفصیل ذکر کیا ہے، تفسیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو جزیرۃ العرب کے اندر، مکہ کے اندر ٹوٹل جو پڑھے لکھے افراد تھے وہ 17 افراد تھے، پورے مکے کے اندر 17 افراد تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشکل حالات پہ سے نکل کر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے وہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفا کا مدرسہ قائم کیا، یونیورسٹی قائم کی۔ 2 چیزیں قابل غور ہیں، ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں موجود ہیں، الغرض ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن ان کے اندر آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہو اقرأ پڑھیے، علم سے وحی کا آغاز کیا ہو، یا کسی نبی نے باقاعدہ ایک یونیورسٹی تعمیر کی ہو، باقاعدہ ایک مدرسہ تعمیر کیا ہو۔ یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا، یونیورسٹی۔ پیغمبر علیہ السلام بتلانا یہ چاہتے ہیں اب یہ امت کے یعنی عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جو کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفا کے ساتھ بٹھاتے، ان کو تعلیم دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پا لینے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفتوحہ علاقے ہیں ان کے اندر مساجد کو، مسجد کا مطلب یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر، آج تو ہماری مسجد صرف عبادت کے لیے رہ گئی ہے نا، اس دور کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدرسہ تھا صحاب صفا کا، ادھر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، ادھر حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، اور پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگی فنون ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیم صحابہ اکرام کو دے رہے ہیں۔ دفاعی نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کسی امت کی ترقی کے لیے اور اس کے زوال کے لیے۔ اگر کوئی امت علم کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ امت جتنا مرضی عروج پالے اس کے بعد وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ ہم سے فیض لینے کے لیے، یہ عیسائی پادری یہ ہمارے مدرسوں میں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کے لیے ہم سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو روشنی دی ہے، یہ متلاشی تھے، لیکن ہوا کیا، روشنی دیتے دیتے ان تک کنورٹ کرتے کرتے پہنچاتے ہم نے اپنے چراغوں کو بجھا دیا۔ آئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد تعمیر کی، اور اسی کتاب کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد تعمیر کی، 30,000 مساجد کی تعداد تھی، 30,000 اس وقت میں، 30,000 مساجد۔ اور ایک البلدان کتاب تاریخ کی بڑی مشہور ہے، اس کے اندر بھی شہروں کا ذکر ہے۔ پہلی تھی فتوح البلدان، یہ البلدان کے نام سے علی یعقوبی نے لکھی ہے۔ علی یعقوبی کیا لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ علی یعقوبی لکھتے ہیں کہ 141 یا 45 ہجری کے مابین قریب اس دور کے اندر بغداد کے اندر مسلمانوں نے ایک مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ یونیورسٹی تعمیر کی۔ اس یونیورسٹی کے اندر جو لاگت آئی، جو خرچ آیا اس کی تعمیرات میں، اس کی مالیت 69 خرب بنتی تھی، 69 خرب۔ آج پاکستان کا کل مالیاتی بجٹ وہ 65 خرب ہے، 65 خرب۔ اس سے بھی 4 خرب زیادہ صرف بغداد کے اندر ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے مسلمانوں نے خرچ کیا تھا۔ آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ اور یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس وقت بغداد کے ایک چھوٹے سے بازار سے گزرا، بازار کے ایک چھوٹے سے بغداد کے بازار میں 300 لائبریریاں تھی، 300 لائبریریاں۔ آج مسلمانوں نے اپنے اس علم کو، اس اثاثے کو کھویا۔ آج کہاں ہے پڑھنے پڑھانے والے؟ کس کے پاس ایک کتاب ہے یا 2 کتاب؟ اگر حادثاتی طور پر کسی کتاب سے محبت کرنے والے نے اگر کوئی کتاب ہمارے گھر میں بیچ دی ہے تو ہمارے پاس کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ امت کے زوال پذیر ہونے کا یہاں سے وقت شروع ہوا جب ہم نے اپنے علم کو ٹھکرا دیا۔ آگے چلیے ذرا، 3 صدی ہجری کے اندر فارسیوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر فارسیوں نے مسلمانوں کی ایک لائبریری پر قبضہ کیا۔ جب علاقے فتح کیے تو اس کی کتابوں کو گنا، جب پرنٹر موجود نہیں تھے، جب یہ کتابت والے کمپیوٹر سسٹم موجود نہیں تھا، ایک لائبریری میں کتابوں کی تعداد 20 لاکھ تھی، 20 لاکھ ایک لائبریری کے اندر۔ آج مسلمانوں نے اپنے اس اثاثے کو کھو دیا۔ تو امام بغدادی رحمت اللہ علیہ، جامع المنصور، جو میں نے آپ کو بغداد کے اندر ادارے کا اشارہ کیا ہے، امام بغدادی اتنے بڑے امام ہیں، ابو بکر خطیب البغدادی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ان کے بارے میں محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ بغدادی کے بعد جتنے محدثین ہیں سارے بغدادی کے علم کے محتاج ہیں۔ اتنے عظیم امام بغدادی، لیکن دعا کیا کرتے ہیں، ان کی خواہش کیا تھی کہ جامع المنصور میں مجھے پڑھنے پڑھانے کا موقع مل جائے، جامع المنصور میں مجھے پڑھانے کا موقع مل جائے۔ یہ مسلمانوں کے جب عروج کا وقت تھا، مسلمانوں نے علم کے ساتھ محبت کی۔ کیوں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی۔ اقرا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پڑھیے۔ اب جو قوم جستجو کرے گی، کھوج لگائے گی، تحقیق کرے گی، جو پڑھے گی، اب اس کی ترقی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور عالم اسلام نے علم کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے کی یا اس سے پچھلے مہینے کی رپورٹ کے اندر QS ایک ادارہ ہے لندن کے اندر، QS، اس نے یونیورسٹیوں کی ایک ریکنگ جاری کی ہے، یونیورسٹیز کی۔ تو پنجاب یونیورسٹی جو ہماری ہے وہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں سے 801ویں نمبر پر آئی ہے، 801ویں نمبر پر۔ اور یہ ایگریکلچر ہماری یہ 1000ویں نمبر پر بھی نہیں ہے۔ یہ سلوک ہم نے علم کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی سازشوں میں بھی کامیاب ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے سازشوں کو کھو دیا ہے۔ یہ اس وقت بیت الحکمہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک ادارہ قائم کیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر صرف لوگوں کو بھرتی کیا، وہ کتابوں کے ترجمے کیا کرتے تھے۔
اس کو عربی کے اندر ترجمہ کرتے تاکہ مسلمان اس سے مستفید ہو جائیں، مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی ادارے کے اندر ایک مؤلف گزرے ہیں، انہوں نے 100 مشینوں کو نقشے کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر تحریر کیا، پڑھنا پڑھانا شروع کیا ان کو نقشے کے ساتھ، یعنی کہ تصویروں کے ساتھ سمجھے۔ یہ میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم؟ کسی نبی نے پہلے فرمایا ہو کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ فرمایا جو علم کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ فرمایا جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے کہ فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے مخلوق یہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اثاثے کو کھو دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں درس دے کے گئے ہیں، یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ علم حاصل کرنا، میری امت علم کو نہ چھوڑنا۔ جب ہی ہم نے علم کو چھوڑا، اور یہ دجلہ ایک دریا ہے، یہ عراق کے اندر ہے، شام کے ساتھ بھی اس کو یہ ٹچ کرتا ہے، بغداد کے شہر کے ساتھ بھی گزرتا ہے۔ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو سر عام شہید کرنا شروع کیا، حملہ کیا، تو مورخ ایک لکھتے ہیں کہ وہ دریا پہلے تو خون کے اندر لت پت ہو گیا، سارا دریا سرخ ہو گیا، اور فرمایا جب انہوں نے مسلمانوں کے اثاثوں کو، کتابوں کو اس کے اندر پھینکا تو ان مسودات کے ساتھ سارے کا سارا وہ سمندر وہ سیاہ ہو گیا۔ اتنی کتابیں۔ یہ آج اس وقت لکھنے لکھانے کا زیادہ دور نہیں تھا۔ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آج ہم دوسروں کو طعن و تشنیع بنا دیتے ہیں، اس نے سازش کر دی ہے، اس نے سازش کر دی ہے۔ آج اگر ہم زوال پذیر ہیں تو ہم نے پہلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پیغمبر علیہ السلام پر پہلی وحی اللہ نے نازل کی، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دور تھا کہ عیسائی پادری ہم سے بھیک مانگا کرتے تھے، ہمیں پڑھایا جائے، ہمیں اپنی یونیورسٹی کے اندر داخلہ دلوایا جائے۔ پہلا کام مسلمانوں نے علم کو چھوڑا، اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اقتصادیات کا باقاعدہ درس دیا ہے، معاشیات کا، تجارت کا۔ پہلا نبی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، جائیے تحقیق کیجئے، کوئی ایسا نبی، کوئی نبی جو دنیا میں آیا ہو اور اس نے بیرون ممالک نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد میں بھی تجارت کی ہو، کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر تجارتیں کی ہیں، اور امت کو ایک معاشیات کا پورا باب دیا ہے، پورا ایک چیپٹر دیا ہے کہ لوگ اگر تم اپنے اقتصادی نظام کو مضبوط نہیں کرو گے، اگر اپنے اقتصادی نظام کو تم مضبوط نہیں کرو گے تو تم زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر، امام بخاری 239 حدیثیں پیغمبر علیہ السلام کی لے کے آئے ہیں تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ عالمی منڈی میں آج تک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر پیدا نہیں ہوا۔ آج تک عالمی منڈی میں ان جیسے پائے کا، ان کے مقام و مرتبے کا تاجر پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا جو ایماندار تاجر ہو، اور فرمایا جو سچا تاجر ہو، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں گے، ایماندار تاجر کو۔ آج ہم نے اپنی اقتصادیات کو کمزور کر لیا، تو اس وقت امت مسلمہ زوال پذیر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مسلمان امت کے اجتماعی حالات اگر ہم انفرادی توجہ دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے، تحقیقات کے میدان میں نکلیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سطح کی تعلیمات دیں گے،
اللہ کی قسم دوبارہ ہم پر وہ حالات واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ویسے ہی ہاتھ درے بیٹھے ہوئے ان کی نقالی کرتے رہے، جو وہ بنا کر دیتے ہیں ہم نے اس کی نقل کر لی، جو وہ اتارتے ہیں ہم نے وہ ان کا اتارن پہن لیا، اسی کو پہن کے دھو کے صاف کر کے ہم سمجھے کہ ہم بڑے اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، بڑی ترقی پر جا رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ زوال پذیری ہے۔ اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک چیپٹر کا، ایک ایک باب کا اگر اعلیٰ سطح پر اور نچلی سطح پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یہی لوگ انشاءاللہ یہ ہمارے در پر ہوں گے جس طرح پہلے تھا۔ ایک دور تھا ہمارے اوپر، جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، وقت مختصر ہے۔ تیسری چیز جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو کسی امت کی ترقی کا سبب بنتی ہے یا جو اس کی زوال پذیری اگر اس کو چھوڑ دے اس کا سبب بنتی ہے، تو فرمایا اپنے دفاعی نظام کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے دفاعی نظام کو، اپنے جہادی نظام کو نہیں چھوڑنا، تم نے اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی پاک مسجد نبوی، اس کے اندر آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگی مشقیں کروا رہے ہیں، مسجد کے اندر مشقیں ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہے، اپنے دفاعی نظام کو کمزور نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ یہ کاتب وحی سب سے پہلے سمندر کے اندر اگر فوجیں اتاری ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاری ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ خطبات کے اندر سنتے ہیں، آقا علیہ السلام کے اس دوسرے خلیفہ نے فوج کا نظام، پولیس کا نظام، اسی طرح اتنے نظام جاری کیے کہ آج بھی یورپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کو لانے پر مجبور ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ اپنے ان نظاموں سے پیچھے ہیں، اپنے ان نظاموں کے اندر ہماری انویسٹ بڑی محدود سی ہو گئی ہے، بلکہ ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو اسلام ہی نہیں سمجھتے۔ اپنی علمی میدان کے اندر ترقی کرنا، علمی یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ خرچ کرنا، سرکاری سطح کے اوپر ان پر اخراجات کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا اقتصادی تجارتی نظام، اگر آپ کا تجارتی نظام مضبوط ہوگا، تین چیزیں اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی کی سنی جا رہی ہے، جتنے مرضی ہم احتجاج کر لیں، آقا علیہ السلام کے خاکے شائع ہوں، ہم سڑکوں پر نکلیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں، لیکن فرق نہیں پڑتا، ہماری آوازیں سنی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ تین لوگوں کی اس وقت انٹرنیشنل لیول پر سرچ کر لے سنی جاتی ہے، ایک جس کے پاس علم ہے، دوسرا جس کا تجارتی نظام مضبوط ہے، اور تیسرا جو اسلحے کے اندر آگے ہے، جس کا دفاعی نظام مضبوط ہے۔ آج ہم نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑا اور امت مسلمہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نے سمندر کے اندر اپنی فوجوں کو بھی دوڑا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اور آج کے وقت کے مسلمانوں میں، اس وقت کے حکمرانوں میں اور آج کے وقت کے حکمرانوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہمیں کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی لالچ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اگر کوئی تعلیم کی بات کرتا ہے، دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ جو کرونا وبا ہے، اس کے پیش نظر ملک پاکستان پر زیادہ پریشر ہے۔ کیوں؟ اس کو تعلیم کے مسلمانوں کے ممالک کے اندر کمزور کیا جائے۔ آج بنیادی اس کی وجہ یہی ہے، وہ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو، اگرچہ ہم نہیں جانتے، اگر یہ علم کے میدان میں آگے نکل گئے تو پھر ہمیں ان کی غلامی کرنا پڑے گی۔ آج ہماری یونیورسٹی کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر کو ایک میرج ہال کے اندر 300 افراد تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک اسکول کے اندر 30 بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ ہے میرے بھائیوں، ان کی سازش ہے اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تینوں نظاموں کو علمی میدان کے اندر اپنے بچوں کو اتاریے، تحقیقی میدان کے اندر اتاریے، مشاہداتی میدان کے اندر اتاریے، علم کیمیا کے اندر اتاریے، جغرافی میدان کے اندر بچوں پر خرچ کریں، انفرادی طور پر آپ خرچ کریں۔ چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے جب
ہم واپس آئے ہیں تو ہمیں بڑا عرصہ لگا ہے، لیکن اب اس منزل کو پانے کے لیے بھی ہمیں عرصہ لگے گا۔ اس کے لیے ہر انسان بحیثیت فرد اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حصول علم کے لیے اپنے بچوں کو ان پر خرچ کرنے کی، ان کو باقاعدہ سہولیات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تجارتی معاملات کے اندر ایمانداریاں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ سے، دجل سے، فریب سے، فراڈ سے بچائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا دفاعی نظام اعلیٰ سطح پر مضبوط کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔